اکثر لوگ جو ہے سوشل میڈیا پر جب کلپ سنتے اور دنیا دار یا دیگر سیاسی لوگوں کے جب تبصرے سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی اسٹیٹ بینک کے مطابق ہمارے ملک کے پاکستان پر اس وقت 64,000 ارب روپیہ جو ہے وہ قرض ہے. یعنی جو میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کی کہ یہ پاکستان نے جو IMF سے قرضہ لینے کی شروعات کی یہ ایوب خان کے دور سے شروع ہوا. جو میری معلومات میں نے جو پڑھا اس سے پہلے یہ سلسلہ نہیں تھا. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس وقت IMF اور دیگر ادارے یہ پاکستان کو بولتے تھے قرض لے لو لے لو لے لو، لیکن ہمارا ملک جو ہے وہ نہیں لیتا تھا. اور آج یہ حالت ہو گئی معاذ اللہ، سود پر قرض لیتے ہیں اور ٹی وی پر سلائڈ چل رہی ہوتی ہے. قوم کو خوشخبری، ارے IMF نے اتنے قرضے کی منظوری دے دی، شرم کرو. سود لے کر قوم کو خوشخبریاں سناتے ہو. تم جو ہے وہ معاذ اللہ اپنے اوپر سود کا وبال ڈال کر قوم کو خوشخبریاں سناتے ہو کہ اتنے معاذ اللہ ڈالر کی جو ہے وہ ہمیں قرض کی منظوری مل گئی. آج دیکھیے یہ بڑھتے بڑھتے 64,000. اور میں کسی پارٹی سے کوئی میرا تعلق نہیں، نہ سیاسی نہ مذہبی. یہ ابھی اتنے عرصے کے بعد ہم نے تحریک تحفظ ایمان کی بنیاد رکھی، وہ بھی فتنوں کے تعاقب کے لیے. میں آپ کو یہاں بیٹھ کر سچی بات کہوں کہ 70 سال کے اندر پاکستان کے یعنی ایوب خان سے لے کر یہ آپ کے آخری جو ہے نواز حکومت تک، نون لیگ تک جتنا قرضہ لیا گیا عمران خان کی حکومت میں اکیلے اتنا زیادہ قرضہ لیا. یعنی آپ حیرت کریں، لوگ یہ ہم سے پوچھتے ارے بڑے اچھے آدمی. میں نے کہا بھائی تم لوگ جو ہے جا کر اصل رپورٹ تو پڑھو. اصل رپورٹ کیا ہے؟ وہ کیوں اسلام آباد میں مزے کر رہا تھا؟ آخر کیا وجہ تھی؟ بنی گالا میں بیٹھ کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے ہنستا رہتا تھا اور ہنس ہنس کے تقریریں. وجہ کیا تھی؟ آپ خود نوٹ کیجئے، میری بات غلط ہو نماز کے بعد آپ مجھے پکڑیے. یہ پورا تخمینہ کہ ایوب خان سے لے کر نون لیگ تک جتنا 70 سال میں قرض لیا گیا، صرف اتنا قرض جو ہے عمران خان کی اکیلی حکومت میں پاکستان کو اتنا دبایا. اور آج اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق 64,000 ارب پاکستان پر جو ہے وہ قرض ہے. اور پر پاکستانی حساب لگائیں تو 2,50,000 روپیہ ہر پاکستانی جو ہے وہ مقروض ہے. اب یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے مولانا صاحب، یہ 2,50,000 جو آپ نے بتایا ہر پاکستانی مقروض ہے، تو کیا قیامت کے دن ہمیں اس کا حساب دینا ہوگا؟ ہمیں 2,50,000 روپے موت آ گئی تو بھرنا ہوگا؟ یہ سوال لوگ کرتے ہیں. تو یاد رکھیے گا یہ ہم پر نہیں ہے، یہ حکمرانوں پر ہے. یہ جتنے انہوں نے قرضے لیے انہوں نے سب سوئس بینک میں ڈالے. یہ جتنے قرضے انہوں نے لیے یہ سب کے سب جو ہے انہوں نے اپنے بینک بیلنس کو مضبوط کیا. یہ جتنے انہوں نے قرضے لیے یہ سب جو ہے انہوں نے اپنی ذات پر خرچ کیے. بڑے بڑے بینگلورز بنائے، بڑی بڑی گاڑیاں لی اور دیگر دنیا کے ممالک کے اندر انہوں نے جو ہے اس قوم کا پیسہ لے کر وہاں پر لگایا. اس قوم پر خرچ نہیں ہوا. آپ بتائیے یہ 64,000 ارب اگر پاکستان پر خرچ ہوتا تو بتائیے پاکستان کا آج کیا حال ہوتا. ارے اس کو تو چھوڑیے، یہ سیلاب زدگان پر آپ دیکھیے عمران خان نے کتنی امداد لی، اربوں روپیہ. بلاول نے کتنی امداد لی، اربوں روپیہ. یہ خود اپنی ٹویٹر پر لگاتے ہیں کہ ہم نے سیلاب زدگان کے لیے اتنا ارب اتنے گھنٹے میں جمع کیا. عمران خان نے لگایا اتنا ارب ہم نے اتنے گھنٹے میں. ارے بھائی
بھائی کہاں ہے؟ اگر وہ تمہارا اربوں روپیہ اگر سندھ پر لگ جاتا، اگر خیرپور پر لگ جاتا، اگر سکھر کے علاقوں میں لگ جاتا، سندھ کے علاقوں میں لگ جاتا، تو خدا کی قسم آج وہاں عمارتیں بن گئی ہوتی۔ وہاں پر تو مکان اتنے سستے ہیں کہ 2 لاکھ روپیہ آپ خود معلومات کر لیجئے، ایک غریب آدمی جو سندھ کا رہنے والا ہے اسے آپ 2 لاکھ روپیہ دے، آپ کو بہترین جو ہے وہ رہنے کا مکان جو ہے وہ بنا کر دے دے گا۔ کہاں گیا تمہارا اربوں روپیہ جو تم نے سیلاب زدگان کے لیے لیا؟ یہ آن لائن براہ راست جو ہے یہ بیان جا رہا ہے، کوئی بھی چیلنج کر سکتا ہے، بھلے کرے، ہم پوچھیں گے کہاں ہے وہ پیسہ، کہاں ہے؟ اور میں تو کہتا ہوں بلاول صاحب یہ تو تمہاری زبان کے لوگ ہیں، یہ بیچارے غریب سندھی ہیں کہ جنہوں نے تمہیں ہر دفعہ الیکشن میں جتوایا، تمہارے دادا کو جو ہے، تمہارے نانا کو انہوں نے وزیر اعظم بنایا، تمہاری ماں کو جو ہے کتنی مرتبہ وزیر اعظم بنایا، تمہارے باپ کو صدر بنایا، اب بھی جو ہے ان سندھیوں کا تم جو ہے خون چوستے ہو۔ ارے شرم آنی چاہیے، اتنا پیسہ جو ہے یہ تمہارا کہاں گیا؟ یہ سیلاب زدگان آج بھی بیچارے آپ خود جا کر دیکھیے ان کے پاس رہنے کا مکان نہیں ہے۔ یہ فلائی جماعتیں، یہ سیلانی، یہ دعوت اسلامی کی جماعتیں اور دیگر انہوں نے کام کیے۔ ارے تم نے کہاں کام کیا؟ تمہارا پیسہ کدھر ہے؟ اور اب بھیک مانگنے کے لیے ایسے ووٹ لینے کے لیے گھوم رہے ہیں جیسے ان سے بڑا کوئی بھکاری نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی مستحق نہیں ہے۔ اگر تم مخلص ہوتے تو کم از کم جو ہے، اگر تم پنجاب نہیں، خیبر پختونخوا نہیں، بلوچستان نہیں، تو کم از کم سندھ کی فلاح کے لیے تم کام کرتے۔ تمہیں اللہ نے کتنا موقع دیا، اللہ نے تمہیں کتنا وقت دیا، لیکن تم کھاتے رہے۔ آج آپ دیکھیے کیا حال ہے اس شہر کا، کیا حال ہے اس سندھ کا۔ لوگ جنگل اسے کہتے ہیں، لوگ اسے جنگل کہتے ہیں۔ تو میں یہاں پر یہ مدعا ضرور رکھوں گا کہ سوچنا چاہیے، اتنا ظلم آخر کب تک؟ تمہیں مرنا ہے، اندھیری قبر میں جانا ہوگا، اور وہاں اللہ کے حضور جو ہے وہ حساب دینا ہوگا۔ تو یاد رکھیے گا یہ جتنا قرض ہے یہ سب یہ حکمرانوں کے سر پر ہے، عوام کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہمیں قیامت کے دن اس متعلق کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔